تو کہیں پر کل کے روزے کا یہ ثواب ملتا ہے کہ کل کے ایک دن کے روزے کے رکھنے والے کا ثواب یہ ہے کہ جیسے وہ صائم الدہر ہو، سارے سال کا روزہ رکھنے والا ہو. اور ایک بندہ مومن، ایک برادر مومن کو کھانا کھلانے کا یہ ثواب ہے کل کے دن، دسترخوان بچھا کر انبیاء کو کھانا کھلانے کے برابر. یہ سارا کچھ اس اعزاز میں کیا جا رہا ہے مومن کے لیے کہ کل امیر المومنین علیہ السلام کی ولایت کا اعلان کیا ہے. اور فقط ایک چھوٹا سا جملہ، آپ نے فضائل مولائے کائنات سنے، لیکن جان لیجئے گا کہ رسول گرامی قدر کا اعلان ہے کہ اگر ساری دنیا کے دریا سیاہی بنا دیے جائیں، فرش زمین سارا کا سارا ورق بنا دیا جائے، درخت قلم بنا دیے جائیں، بشر کاتب بنا دیے جائیں، ملائکہ شمار کرنے والے بنا دیے جائیں، تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا درک کرنا بساط انسانی سے باہر ہے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ انہیں سمجھنا ناممکن ہے. اور وہ شخصیت کہ جنہیں یا خدا سمجھ سکے یا رسول خدا سمجھ سکے، البتہ یہی وہ ہیں کہ جنہیں ہمیں اپنے لیے نمونہ عمل بنانا ہے. اتنے بلند ہوتے ہوئے بھی زندگی ہماری اور آپ کی طرح سے گزار کے گئے مولا. فقط اس جملے کو اپنی گرہ سے باندھ لیجئے آج کی رات، اور یہ تحفہ لے کر چلیے ہر جملے پر اور ہر مرحلے پر اور ہر مشکل میں. ہم یا علی مدد جب تک نہیں کہتے ہمارے قدم آگے نہیں بڑھتے. کوئی مشکل، کوئی مرحلہ، کوئی مصیبت یا علی مدد جب تک نہیں کہتے آگے نہیں بڑھتے. مگر جب گھر میں بند کمرے کے اندر اپنی مانیٹر کی سکرین کے سامنے بیٹھ کر جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا اور ہم کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تب یا علی کہہ کر اس مانیٹر کو بند کر دینا، یہ شجاعت کی نشانی ہے. جب کوئی ایسا مرحلہ آ جائے کہ انسان قریب ہو گناہ کے ارتکاب کے اور اپنے آپ کو مشکل میں محسوس کر رہا ہو، تنگی محسوس کر رہا ہو اپنے نفس کے اندر، یا خدا میں علی کا ماننے والا کیسے یہ گناہ کر سکتا ہوں، یا علی مدد کہہ دے اور اس گناہ کے ارتکاب سے بچ کر واپس باہر آ جائے. تو کل کے دن ایک ایسی نماز ہے، 2 رکعت نماز ہے، الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ اخلاص، 10 مرتبہ آیت الکرسی اور 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، دونوں رکعتوں میں. اور اس نماز کا ثواب یہ ہے 1,00,000 حج کا ثواب، 1,00,000 عمرہ کا ثواب. تو کہیں پر یہ اعلان کیا جا رہا ہے، یہ سکھلایا جا رہا ہے کہ دیکھو جب بھی برادر مومن سے ملنا تو 2 کام کرنا، اس کو سلام کرنے کے بعد اور سارے ہی دن چاہے مومن سے ملاقات ہو نہ ہو خدا کی حمد بجا لاتے رہنا اور اس کا شکر ادا کرتے رہنا، یہ کہہ کر الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام. خدا کی حمد ہے کہ وہ خدا کی جس نے ہمیں متمسک قرار دیا ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ماننے والوں اور اس پر ایمان رکھنے والوں کے ساتھ. تو جس ہم مومنین ہیں اور ہمارے مولا امیر المومنین، تو جو امیر المومنین اس عظمت والا ہو تو پھر مومنین کا کیا کردار ہونا چاہیے یہ ہم خود طے کر سکتے ہیں. آخر میں ایک عمل اور کل کا، غسل کریں، غسل روز عید غدیر کی نیت سے. اور جب بھی اپنے بھائی سے ملے، برادر مومن سے ملے، غروب سے پہلے، کل کا دن ڈھل جانے سے پہلے، کل کی مغرب آنے سے پہلے، تو اس کے ساتھ چند جملے ایکسچینج کریں. اور ان جملوں کو کہا جاتا ہے عقد مؤاخات. عقد مؤاخات یعنی صیغہ اخوت، بھائی چارے کا صیغہ، یعنی ایک برادر دوسرے اپنے برادر کو بھائی بنائے. کیا کہہ کر بھائی بنائے؟
آخیتک فی اللہ، تجھے خدا کی بارگاہ میں اپنا بھائی قرار دیا. کیوں؟ تو بھی علی کی ولایت کا ماننے والا، میں بھی علی کی ولایت کا ماننے والا. آخیتک فی اللہ وصافیتک فی اللہ وصافحتک فی اللہ وآہدتک فی اللہ. تجھے اپنا بھائی بنایا خدا کی بارگاہ میں، اپنے دل کو صاف کر لیا تیری بابت خدا کی بارگاہ میں. وصافحتک فی اللہ، تجھ سے مصافحہ کیا خدا کی بارگاہ میں، اور عہد کیا تجھ سے خدا کی بارگاہ میں. کیا عہد کیا؟ ان کنت من اہل الجنہ او ان کنت من اہل الشفاعہ، کہ اگر میں تجھ سے عہد کرتا ہوں کہ اگر کل میں اہل جنت میں سے ہوا یا اہل شفاعت میں سے ہوا، یہ میرے بھائی میرا تجھ سے وعدہ ہے، کل جنت میں اگر تجھے لیے بغیر گیا تو میں جنت میں نہ جاؤں گا، پہلے تیرا ہاتھ تھاموں گا اس کے بعد جنت میں جاؤں گا. یہ میرا تجھ سے عہد ہے. تو بس عزیزان محترم، یہی وہ دن تھا کل کا کہ جس دن ابراہیم خلیل علیہ السلام پر خدا نے آتش نمرود کو سرد فرمایا تھا.